بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی جو کہ عام سے لباس میں ملبوس تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک چمڑے پر کچھ چیز لکھی ہوئی دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اور وہ جب محل سے باہر نکلا تو اسے کسی نے نہ جاتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا، جا کر علی بن سفیان کو میرے پاس بلاؤ۔ دوستو، علی بن سفیان عرب کا ایک ماہر جاسوس تھا جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھا بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی ماہر تھا۔ علی بن سفیان کی جاسوسی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے وزیر بھی ڈر جاتے تھے۔ علی بن سفیان جاسوس کو اس انداز سے پکڑتا تھا کہ وہ جاسوس بھی بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو کیسے پتہ چلا یا اس کو جاسوسوں کی بو آتی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو علی بن سفیان کی عقل مندی اور ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 غریب اور مظلوم بن کر آئے۔ جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، تو انہوں نے کہا چینی زبان استعمال کی اور سلطان کا ایک ہی سپاہی ان کی زبان کو جانتا تھا۔ لہٰذا سلطان نے سپاہی نے بتایا کہ حضور، یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، یہ کہہ رہی ہیں ہم مظلوم ہیں، ہم سلطان کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی چال میں پھنس گیا۔ لیکن جب علی بن سفیان کسی کام سے واپس لوٹا تو جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو وہ فوراً ان کی آنکھوں سے پہچان گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی ان لڑکیوں کو غدار ثابت کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ علی بن سفیان نے کہا، آپ سپاہیوں کو حکم دیں کہ ان 3 لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کریں۔ سلطان کے حکم پر جب ان تینوں لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی بن سفیان نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، ان 3 لڑکیوں کو ننگا کر کے ہمارے وحشی سپاہیوں کے حوالے کر دو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے کہی تو ان تینوں لڑکیوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ ان تینوں جاسوس لڑکیوں نے فوراً اٹھ کر کہا، کیا مسلمانوں کے سلطان کا یہی کام رہ گیا ہے؟ کیا وہ ہمیں تمام مردوں کے سامنے ننگا کرے گا؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ نے تو کہا تھا کہ عربی نہیں جانتی، تو پھر انہیں یہ زبان کیسے سمجھ آ لی؟ اور اس وقت تمام درباریوں کے سامنے سلطان کو بھی پتہ چل گیا یہ لڑکیاں کوئی مظلوم نہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور علی بن سفیان کی عقل مندی کی وجہ سے وہ تینوں لڑکیاں پکڑی گئیں، اور یہی ادا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند تھی۔ الغرض، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا کہ جاسوس سے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار اب بالکل پرسکون ہے، اس نے اپنے سپاہی ہر طرف پھیلا دیے ہیں، اور وہ قبیلہ، جیسا کہ تم جانتے ہو، کہ تجارتی لحاظ سے سب سے بڑا اہم ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، ساتھ ساتھ تجارت کرنے کا راستہ اسی قبیلے کے ساتھ گزرتا ہے، اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لیے ہم سے مخصوص مانگ کر رہا ہے۔ میں نے اس سے مناسب مخصوص ٹیکس دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس نے ہماری مجبوری کو دیکھ کر مجھ سے 2 گنا مخصوص لینے کا مطالبہ کر دیا، اور میں نے اپنے جاسوسوں سے خبر لی ہے۔ اب یہی بہتر وقت ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کے سردار کو پکڑ کر اس قبیلے کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، تاکہ ہمارے غریب تاجروں کو اس ظالم سردار کو ٹیکس نہ دینا پڑے اور ہماری معیشت اٹھ کھڑی ہو۔ علی بن سفیان سے تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بات چیت کرنے کے بعد سلطان نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سفیان کو تفصیل سے بتایا کہ فلاں راستے سے فلاں جگہ پر ہمارے سپاہی اس قافلے کا محاصرہ کرنے کے لیے جائیں گے، اور فلاں وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے، اور ہمارا حملہ ان کی شکست کا سبب بنے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حملہ کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جب حملہ کرنے کا وقت قریب آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو اتنے میں ایک عام آدمی کے بھیس میں ایک ماہر جاسوس نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ حضور، آپ اپنے سپاہیوں کو ابھی اور اسی وقت روک دو،
کیونکہ اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے خبر ملی ہے کہ سلطان اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس نے آپ کے مکمل منصوبے کے مطابق اپنی اس جگہ پر سپاہی تعینات کر دیے ہیں، اور اگر آپ نے ان پر حملہ کیا تو آپ کا حملہ بالکل ناکام ہو جائے گا اور آپ کے سارے سپاہی مارے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا کہ آخر اس سردار تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ میں ان کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہوں۔ اتنے میں اس ماہر جاسوس نے کہا، حضور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اس قبیلے کے سردار کے جاسوس آپ کے درمیان موجود ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ آج تک کوئی بھی جاسوس سلطان کے سامنے ٹک نہیں پایا، تو اب ایسی اہم معلومات ایک جاسوس کیسے لے جا سکتا ہے؟ اتنے میں اس جاسوس نے کہا، ہماری معلومات کے مطابق اس سردار کے 2 جاسوس اس وقت محل میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک جاسوس بالکل آپ کے قریب ہے اور دوسرا جاسوس ایک عام سی ملازمت پر مامور ہے، جو کہ آپ کے قریب جاسوس سے خبر لیتا ہے اور وہ دوسرے خبری کو خبر دیتا ہے تو سردار تک پہنچاتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جاسوس کو کہا، میرے قریب تو کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں جو مجھ سے غداری کر کے جاسوسی کرے۔ تو سلطان کے جاسوس نے کہا، حضور جاسوس ہوا کی طرح ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، لہٰذا آپ کو اپنے ہر طرف دیکھنا چاہیے، جاسوس آپ کو نظر آ جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور علی بن سفیان کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ اے علی، میرے جاسوس کے مطابق محل میں اس وقت اس سردار کے 2 جاسوس موجود ہیں جنہوں نے یہ بات ہم اہم معلومات ان تک پہنچائی، اب ان کو پکڑنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا کہ آخر محل میں 2 جاسوس کیوں ہیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک باورچی سلطان کے لیے مشروب لے کر آیا۔ جب علی بن سفیان کی نظریں اس باورچی پر پڑیں تو علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، حضور یہ باورچی کہاں سے آیا ہے؟ تو سلطان نے کہا، یہ 15 دن پہلے میں نے اس کو بازار سے خریدا تھا، یہ قانون سے بہرا ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذائقہ بہت لذیذ ہے اور اس نے کئی دفعہ ثابت کیا ہے کہ یہ میرا وفادار ہے، آپ اس پر شک نہ کریں۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور میں اس پر شک نہیں کر رہا، لیکن یہ باورچی بالکل بد لحاظ ہے، میں نے صبح اس کو مشروب بناتے دیکھا تو اس نے بغیر برتن دھوئے برتن میں مشروب بنا دیا، اور اسے غصے کی وجہ سے میں نے اس برتن میں جس میں آپ کے لیے مشروب لایا ہے میں نے اس میں زہر ملا دیا، لہٰذا آپ یہ مشروب بالکل نہ پیئیں، اور سزا کے طور پر یہ مشروب اس بہرے باورچی کو پلا دیں تاکہ یہ اپنی غلطی کی سزا بھگت سکے، کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سلطان کا مشروب کسی طرح کے برتن میں بنانا چاہیے۔ اتنے میں سلطان نے کہا، یہ علی تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اپنا وفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہرے باورچی کی طرف دیکھا اور کہا، اے باورچی یہ مشروب تم پی لو، مجھے حاضر نہیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ میں مشروب کا پیالہ دیتے ہوئے کہا، اب اس کو پی جاؤ، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ اس مشروب کو پیتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اور جب سلطان نے اصرار کیا تو وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حیران ہو گیا، یہ مشروب کیوں نہیں پی رہا اور مشروب اس کے ہاتھوں سے کیوں گر گیا؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور یہی وہ جاسوس ہے جو آپ کی معلومات قبیلے کے سردار تک پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو بہرا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور یہ اگر بہرا ہوتا تو ابھی اسی وقت مشروب اس کو پی جاتا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے کہا ہے کہ اس مشروب میں زہر ہے، اور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ سنتا اور اس مشروب کو پی جاتا، لیکن یہ صرف بہرا ہونے کی وجہ سے ناٹک کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں آ کر اس کو تلوار نکالی اور اس جاسوس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان نے کہا، حضور لیکن ابھی اس
जासूस को कत्ल नहीं करना था, हम इसकी मदद से दूसरे जासूस को भी पकड़ सकते थे। यह देखकर सुल्तान भी बड़ा परेशान हो गया और कहा कि अब हम दूसरे जासूस को किस तरह पकड़ें जो सांप की तरह हमें डंस रहा है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया और कहा, जाओ और महल के एक एक कोने, एक एक दरवाजे और एक एक दीवार के साथ जाकर देखो कौन किस जगह ड्यूटी कर रहा है, और जब सारा मुआयना हो जाए तो मुझे बता देना। चंद लम्हों के बाद अली बिन सुफियान वापस आया और कहा, हुजूर, मैंने महल के तमाम संगतरियों और सिपाहियों अच्छी तरह देख लिया है कौन किस जगह ड्यूटी कर रहा है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने महल के सहन में तमाम सिपाही हत्ता के दरवाज़े पर मौजूद संगतरियों को भी अपने पास बुलाया और कहा कि हम फ़लाँ कबीले पर फ़लाँ जगह से फ़लाँ वक्त पर और फ़लाँ तरीके से हमला करने वाले हैं। तुम सब तैयार हो जाओ कि कुछ सिपाही महल की हिफाजत के लिए रहेंगे और बाकी हमारे साथ चलेंगे। जब सुल्तान वापस अपने कमरे में आया तो अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, ये आपने क्या कर दिया? अब ये ख़बर तो एक परिंदे की तरह उड़ते हुए सरदार के पास पहुंचेगी, क्योंकि अभी भी एक जासूस हमारे दरमियान मौजूद है। सुल्तान ने कहा, मैं अभी भी यही चाहता हूं कि अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को कहा, जाओ, मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने तमाम सिपाहियों को कहा इस तरह हम वैसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये पता करने के लिए कह रहे हैं कि इसके बाद कौन सा सिपाही इस महल में गायब होता है। जो भी सिपाही महल में गायब हो वही दूसरा जासूस होगा। और सुल्तान की सोच के मुताबिक थोड़ी देर में जब अली बिन सुफियान ने दोबारा महल का मुआयना किया तो एक सिपाही वहां से गायब था। सुल्तान समझ गया कि ये गरदार है, लेकिन इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि अभी इस जासूस की कुछ ना कहना। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को कहा कि वो सरदार समझ जाएगा कि मैं फ़लाँ जगह पर हमला करूँगा, लेकिन हम वैसे ही हमला करेंगे जैसे हमने पहले मंसूबा बंदी बना रखी थी, और जब वो सरदार वहाँ पर हमला करने के लिए हमारे आगे घात लगाएगा हम पीछे से आकर इस कबीले पर हमला करेंगे, और इस तरह वो जासूस भी पकड़ा जाएगा और इस कबीले पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। मुकर्ररा वक्त पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चंद सिपाही इस कबीले के सरदार की तरफ भेज दिए, जो कि सुल्तान ने सब के सामने कहा था, और बाकी सिपाहियों को लेकर अपनी बनाई गई हुई हिकमत अमली के मुताबिक इस कबीले की तरफ हमला करने के लिए चला गया। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही वार में इस कबीले पर कब्ज़ा कर लिया, और इधर से सुल्तान के सिपाही ने भी इस सरदार को मौत के घाट उतार दिया, और वो जासूस भी पकड़ा गया, क्योंकि सुल्तान की चाल के मुताबिक फ़ौरन वो जासूस इस सरदार के पास पहुंच गया और इसको जाकर खबर दी। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि यह खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इन्हें गुमराह करने के लिए दी थी, और इस बेवकूफ़ जासूस की वजह से सरदार ने न सिर्फ अपनी जान गंवा दी बल्कि कबीले पर कब्ज़ा भी खो बैठा, और वो दोनों जासूस अली बिन सुफियान और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से पकड़े गए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।